اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا لیسن ہے ہمارا سورۃ البقرہ، اس کی آیات 190 سے لے کر 194 تک کریں گے۔ آیا نمبر 190، اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا، اور لڑو۔ جب بھی آپ دیکھیں قاف کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے تو اس کے معنی پھر قتل کے نہیں قتال کے ہو جاتے ہیں۔ قتال جو ہوتا ہے وہ لڑائی کو کہتے ہیں، جنگ کرنا، لڑنا، جھگڑنا۔ فی میں، سبیلی، سبیل راستہ، اللہ اللہ کا، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم یقاتلون لڑتے ہیں، کم تم سے، و اور لا نہیں، تعتدو حد سے بڑھو یعنی کہ زیادتی کرو، انا بے شک، اللہ اللہ لا نہیں، یحبو دوست رکھتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ آیا 191، و اور اقتلو قتل کرو۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کھڑی زبر نہیں ہے اس کے اوپر، تو اس کے معنی پھر ہم قتل کے کریں گے۔ حیثو جہاں کہیں، ثقفتموہم ثقفتمو کے معنی ہوتے ہیں پانے کے، ڈھونڈ نکالنا، پا لینا کسی چیز کو، ہم ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، اخرجو اخراج سے، اخراج کا معنی ہوتا ہے کیا، نکالنا، تو اخرجوہم نکالو ان کو، من سے، حیث جہاں، اخرجوکم نکالا انہوں نے، اینڈ پہ کم ہے تم کو، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من سے، القتل قتل سے، و اور لا نہیں، تقاتلوہم لڑو ان سے، عند قریب یا پاس، المسجد الحرام مسجد حرام کے، حتی یہاں تک کہ، یقاتلوکم وہ لڑیں، کم ہینڈ پہ تم سے، فیہی اس میں، فَإِن پس اگر، قاتلوکم وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو، ہم ان کو۔ یہاں پر آپ کو ایک زیادہ اچھا آئیڈیا اس کا پتہ چلے گا کہ آپ دیکھیں کہ قاتلوکم اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی آگے کیا ہے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ڈفرنس آپ کو اب پتہ چل جائے گا کہ دونوں کا کیا ہے۔ یہ قاتلوکم میں ہم کہیں گے وہ لڑے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو ان کو، کذالک اسی طرح، جزاء بدلہ ہے، الکافرین کافروں کا۔ آیا 192، فَإِن پھر اگر، انتہوا باز آ جائیں، فَإِنَّ تو بے شک، اللہ اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ آیا 193، وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ، لا نہیں، تکونا رہے، فتنۃ کوئی فتنہ، و اور یکونا ہو جائے، الدین دین، للہ لیے اللہ کے، فَإِن پھر اگر، انتہوا وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں، عدوانہ زیادتی، الا مگر، علی پر، الظالمین ظالموں۔ آیا 194، الشہر مہینہ، الحرام حرمت والا، بالشہری با ہے شروع میں تو بدلے، الشہر مہینے کے، الحرامی حرمت والے، و اور الحرمات حرمتیں، قصاص بدلہ رکھتی ہیں، فمن اعتدی فمن پس جو، اعتدی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا پس زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی
اس کی مانند ما جو اعتدا زیادتی کی علیکم تم پر واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان رکھو عین لام میم درمیان میں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے علم علم سے ہوتا ہے جاننا تو جان رکھو انا بے شک اللہ اللہ مع ساتھ ہے المتقین ڈرنے والوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں آیا نمبر 190 کی اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں مگر زیادتی نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے اور یہ والی جو آیت ہے اس میں پہلی بار ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے تاہم زیادتی سے منع فرمایا تو جس کا مطلب کیا ہے پھر کہ زیادتی سے منع فرمایا ہے تو زیادتی کیا ہوتی ہے جیسے کہ عورتوں بچوں بوڑھوں کو قتل کرنا جن لوگوں کا جنگ میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جنہوں نے کوئی پارٹی اس میں ادا نہیں کیا ان لوگوں کو مار دینا ناحق اسی طرح درختوں کو جلا دینا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ زیادتی کے اندر آ جاتی ہیں اور یہ کس وقت کی بات ہے بیسیکلی یہ اس ٹائم پیریڈ کی بات ہے کہ جب اسلام لانے پر مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے لڑائی سے منع کیا تھا ریزن کیا تھی کہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ گنتی میں بہت کم تھے ایک چھوٹی سی بالکل آپ کہہ لیں ہینڈ فل مسلم تھے چھوٹی سی ایک جماعت تھی مگر اس کے بعد جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف تو پھر وہاں پر ایک الگ اسلامی مملکت قائم ہو گئی اور جب وہاں پر ایک مسلمانوں کا ایک اچھا بڑا گروہ بن گیا تو پھر ان کو جنگ کی اجازت دی گئی کہ تم بدلہ لے سکتے ہو لڑ سکتے ہو ان سے جنہوں نے تم پر ظلم کیا مگر ان کو نہیں مار سکتے جنہوں نے آپ کو نہیں مارا یعنی کہ اپنے بچاؤ کے لیے آپ لڑیں گے اپنے سیلف ڈیفenس میں یہ نہیں کہ اب اٹھ کے ہر ایک سے لڑائی کرتے پھریں لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑتا ہے تو پھر آپ بھی لڑیں گے پہلے تو منع کیا گیا تھا کہ آپ لڑائی نہیں کریں گے کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا کہ جب آپ کی ایک جماعت بھی چھوٹی سی ہے اور اگر لڑائی ہوگی تو وہ جو تھوڑے سے مسلمان ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو پہلے گرو کرنا تھا تاکہ ایک بڑی جماعت بن جائے تاکہ وہ ایک جتھا بن جائے پورا تو پھر اس وقت جب آپ لڑائی کرتے ہیں تو پھر آپ برابر کی تقریباً ایک لڑائی ہوتی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو تھا پھر بعد میں دیا پھر اس میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہونا چاہیے تو جنگ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے یعنی کہ صرف اللہ کے لیے دینی مقاصد کے لیے یہ جنگ ہونی چاہیے یعنی کہ جو اللہ کے کام میں تمہارے دشمن بن جائیں اور تمہارا راستہ روکیں تو پھر اور آپ کے لیے ایسے بھی کہ راستہ روکیں آپ پہ جبر ظلم کریں اپنی طاقتیں استعمال کریں تو ایسے لوگوں کے اگینسٹ جنگ کی جا سکتی ہے دنیاوی فائدوں کے لیے جنگ نہیں کی جا سکتی جیسے کیا ہوتا ہے دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنا چاہتے ہیں کہ اب ہمارا جو یہ کنٹری ہے اس میں ہم اگر تھوڑا سا کریں دوسرا ساتھ والا جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کی آرمی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو اگر ہم ان سے تھوڑی سی لڑائی کریں تو ہم ان کے جو باؤنڈریز ہیں یا اس کے بعد جو ٹیریٹری اپنی جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اور ان کا ایریا بھی اپنے اندر شامل کر سکتے ہیں تو آپ اس غرض سے آپ جنگ لڑیں یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ کسی ملک کے پاس بہت زیادہ ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں جیسے بہت زیادہ ان کے پاس منرلز ہیں بہت سی ایسی چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سونا دیا ہے ڈائمنڈز ہیں کہیں پہ تو آپ اس محض اس غرض سے وہاں پر جنگ کریں تاکہ آپ ان کی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہتھیا سکیں مال و متاع کی خاطر تو ان چیزوں کی خاطر آپ جنگ نہیں کر سکتے یہ غلط ہے اسلام میں یہ چیز صحیح نہیں ہے اسی طرح آپ اپنی شہرت کے لیے بھی جنگ نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ کہیں گے آپ جنگ کریں گے تو آپ لوگوں میں ایک
ہو جائیں گے کہ بہت اب مضبوط قوم ہے، بہت طاقتور قوم ہے یہ، کیونکہ یہ لڑتے ہیں ہر ایک سے، تو آپ ایک خوف بٹھانے کے لیے دوسروں پہ، تو ایسی چیزوں کی خاطر بھی آپ جنگ نہیں کریں گے۔ تو پھر جنگ کا دوسرا مقصد پھر کیا، ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے، اور دوسری چیز ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرے، یعنی کہ لڑائی میں پہل کرے۔ آپ نے پہل نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑائی میں پہل کرتا ہے تو پھر آپ ان کو جو ہے لڑائی میں آپ ان کے آگے سے مقابلہ کریں گے۔ سورہ حج کی آیا نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی یعنی کہ مسلمان جن کو پہلے ٹارچر کیا جاتا تھا، ان سے ہمیشہ لڑائی جھگڑا یہ لوگ کرتے رہتے تھے، اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پہ ظلم ہوتا رہا ہے اور اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تک مسلمان تو مکہ میں تھے اتنی دیر تک تو ان کو اجازت نہیں ملی جنگ کی، کیونکہ جو میں نے آپ کو ریزن بتائی کہ مسلمان بہت کم تھے، تو جتنی دیر انہوں نے مکہ میں ٹائم گزارا تو وہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے اور ایک منظم قوم بھی نہ تھے اس وقت تک۔ تو جب ہجرت ہوئی اور مسلمانوں کی ایک قوت بن چکی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت مل گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دے دی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بہت امپورٹنٹ چیزیں یہاں پر بتائی ہیں کہ جنگ کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو اب اجازت مل گئی تو آپ آپے سے باہر ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، ہم جنگ کریں، پرمیشن مل چکی ہے تو اب ہم جنگ بھی کریں گے، پھر ہم جنگ میں آپ پھر اتنی حد تک آپ آگے چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، اس سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کو خاص تاکید فرماتے تھے جنگ کے ٹائم پہ کہ خیانت، بدعہدی، مسلح کیا ہوتا ہے؟ ناک کان کاٹنا، کسی کا ڈیڈ باڈی ہے اگر تو اس کا اپنے اس کے باڈی پارٹس کو کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا، گرجوں میں اور گھروں میں عبادت میں مصروف لوگوں کو قتل کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اسی طرح درختوں کو جلانا، حیوانات یعنی کہ جانوروں کو بغیر کسی مصلحت کے مارنا بھی منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا باتیں پتہ چلی کہ آپ لڑائی بھی میں بھی ہوں اگر تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر تاکید کیا کرتے تھے، کسی بھی جنگ پہ جانے والے لشکر کو جانے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے۔ اسی چیز کے اندر ایک اور بھی اس میں ایک چیز آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک دفعہ لڑائی میں ایک بندے کو مارنے کا ارادہ کیا، تلوار سے اس کو مارنے ہی لگے تھے کہ اس بندے نے ان کے اوپر تھوک دیا، تو انہوں نے ساتھ ہی تلوار ہٹا دی۔ وہ بندہ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں تمہیں اللہ کی خاطر مارنے والا تھا، مگر اب مجھے یہ ڈر آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی وجہ سے نہ تمہیں مار دوں۔ یعنی کہ اتنا زیادہ صحابہ کرام آپ دیکھیں کتنے کیئرفل ہوتے تھے کہ حضرت علی کو یہ ڈر پڑ گیا کہ اس نے چونکہ میرے منہ پہ تھوکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت انسلٹنگ چیز ہوتی ہے، کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو تو کتنی زیادہ آپ کو انسلٹ محسوس ہوتی کہ وہ آپ کا وہ جو انٹینشن ہوتی ہے پہلے جو جیسے اللہ کی خاطر آپ مارنا تھا، اب آپ کے اندر ایک یہ چیز بھی ایڈ ہو جاتی کہ اب تو تمہیں ضرور ماروں گا کیونکہ تم نے میرے منہ پہ تھوکا ہے، اب تو تمہیں بالکل نہیں چھوڑا، تو اس میں آپ کی انٹینشن جو تھی ڈائیورٹ ہو گئی یا انٹینشن آپ کی چینج ہو گئی۔ تو اگر تو آپ کو فور شور جیسے پتہ ہے کہ بھئی میری انٹینشن نہیں چینج ہوئی، کہ اتنے ہی زیادہ آپ حوصلے والے ہیں، تو حضرت علی نے یہاں پر کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اسی لیے تمہیں اب چھوڑ دیا کہ یہ نہ ہو کہ اس کے اندر میری انٹینشن بھی شامل ہو گئی ہو کہ میں اپنی انسلٹ کی وجہ سے تمہیں مار رہا ہوں، تو اسی لیے انہوں نے اپنا ہاتھ جو تھا اس سے ہٹا لیا۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ لڑائی کی شرائط میں کیا ہے کہ کمزوروں پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے، درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، پھر عمارتوں اور جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پر بھی حملہ نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ جیسے جو بھی کمزور لوگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، بچے، ان میں کمزوروں میں بوڑھے، بچے، عورتیں، یہ سب آ جاتے ہیں، تو ان سب لوگوں کو بھی آپ نے اعتراض برتنا ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی مارتے چلے جائیں اندر۔
اب آیا نمبر 191، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں اور قتل کرو ان کو کن کو؟ یعنی کہ مشرکین مکہ کو، جہاں تم پاؤ ان کو، اور ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اور مسجد الحرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو الا یہ کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کرو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ اس آیت میں فتنے کی بات ہوئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ ہوتا کیا ہے۔ فتنہ یعنی کہ پرسیکیوشن، عربک لینگویج میں اس کے بہت ہی زیادہ جیسے وسیع مفہوم ہے اس کے، اور کئی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد ہر وہ مزاحمت اور قوت ہے جو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں آئے، جس سے اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، یعنی کہ دین سے روکنا کسی کو۔ تو مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی، وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر کفر اور شرک بھی آ جاتا ہے فتنے میں۔ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے یہ فتنہ۔ اب آپ اس کو ایسے سوچیں کہ کسی کو اس کی عبادت سے روک دینا، یا اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دینا کہ وہ اپنی عبادت بھی نہ کر سکے وہاں پر آزادی کے ساتھ، اور جب بھی کوئی اپنی عبادت کرنے لگے تو وہ ان کے اوپر ظلم تشدد کیا جائے، ٹارچر کیا جائے بہت زیادہ۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں قتل سے بھی زیادہ بری ہے، تو لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا، یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے فتنے میں، اور اسی طرح سے بیت اللہ میں بت رکھنا، جیسے آئیڈلز رکھنا، اسٹیچوز وغیرہ وہاں پہ رکھنا، یہ بھی فتنے کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے سے روکنا، وہاں بیت اللہ میں داخلے سے روکنا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا، دوبارہ کفر پہ مجبور کرنا۔ ایک دفعہ جب وہ اسلام لے آئیں تو اس کے بعد بھی پھر آپ ان کے پیچھے لگے رہیں اور زبردستی کوشش کریں کہ انہیں واپس پلٹا لیں، جس دین پہ وہ پہلے تھے اسی کفر کی طرف واپس لے آئیں۔ یہ ساری چیزیں فتنے کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی ہجرت کر کے چلا جائے تو پھر وہاں پر بھی پیچھا نہ چھوڑنا، یعنی کہ ان کے پیچھا کرنا کہ چلے گئے ہیں تو چلیں آپ ان کی جان چھوڑ دیں کہ نکل گئے ہیں یہاں سے، لیکن آپ پھر بھی ان کے پیچھے لگے رہیں، اور ان کی جائیداد، ان کے مال و اموال جو ہیں ان چیزوں کو ہڑپ کر لینا پیچھے سے، کہ جو جو ان کی چیزیں تھیں وہ بھی ضبط کر لیں، ان کی جانوں کے بھی آپ دشمن بن گئے۔ یہ ساری چیزیں فتنے کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل سے زیادہ برا کہا ہے۔ تو آیت کا منشا پھر یہ ہے کہ بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا عمل ہے، لیکن جب کوئی گروہ زبردستی اپنا مذہب یا عقیدہ دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے زبردستی روکے، اور اصلاح کی جائز اور معقول کوششوں کے مقابلے میں بجائے یہ کہ دلائل استعمال کرے، وہ طاقت کا استعمال شروع کر دے، جبر و زیادتی کرے، قتل و غارت کرے، تو وہ قتل کی بنسبت زیادہ سخت برائی کا کام ہے، تو پھر ایسے گروہ کو قتل کر دینا جائز ہے۔ مسجد حرام، اس کے اندر قتال جو ہے وہ منع ہے۔ مسجد حرام کی ایک حرمت ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے، اور اس رسپیکٹ کی وجہ سے اس کی حدود کے اندر، جو حرم کی حدود ہیں ان کے اندر لڑائی جھگڑا منع ہے۔ مکہ جائے امن ضرور ہے، لیکن اگر وہ یہاں تم سے لڑیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہاں تم سے لڑیں تو جوابی کارروائی کے طور پہ تم بھی لڑ سکتے ہو۔ از خود لڑائی کی ابتدا مکہ میں تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حرم جو ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حرم کے اندر لڑائی ہونی ہی نہیں چاہیے،
کسی کو بھی نہیں لڑنا چاہیے وہاں پر اس کی حدود کے اندر۔ لیکن اگر کوئی اس چیز کی رسپیکٹ نہ کرے، کوئی گروہ ایسا جو اس رسپیکٹ کو نہ مانے اور وہ لڑائی میں پہل کرے، آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، تو پھر آپ اپنے سیلف ڈیفenس میں ان کے ساتھ اس حرم کی حدود کے اندر بھی لڑ سکتے ہیں۔ از خود آپ لڑائی کی ابتدا مکہ میں نہیں کر سکتے، اور یہی جزا ہے کافروں کی، یعنی کہ انکار کرنے والوں کی۔ تو اسلام میں جنگ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ صرف فی سبیل اللہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر ہو سکتی ہے۔ دنیا کے لیے جنگ کرنا منع ہے، محض دوسروں کے ریسورسز ہتھیانے کے لیے، کہ آپ ان کی جو بھی ان کے پاس ان کی منرلز ہیں، ان کے پاس ایسی کوئی بھی جو چیزیں ہیں، مائنز ہیں، کوئی بھی ڈائمنڈ کی، گولڈ کی، لیکن آپ کی نظر ان پہ ہے کہ کسی طرح اگر ہم اس ملک پہ قبضہ کر لیں تو ہم یہ ساری چیزیں ہم لے سکتے ہیں، تو پھر ایسی جنگ اگر ہوگی تو وہ جہاد کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ اب وہ اللہ کی خاطر نہیں ہو رہی بلکہ وہ دنیاوی مقاصد کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے لڑتا ہے اور دنیا کے لیے بھی لڑتا ہے، یعنی کہ دونوں انٹینشنز ہیں اس کے اندر، اللہ کے لیے بھی لڑ رہا ہے اور دنیاوی فائدے کے لیے بھی لڑ رہا ہے، تو پھر اس کی لڑائی کس کے لیے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت یہ ہوگی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، صرف وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ جو اس نیت سے نکلا کہ دنیاوی فائدے حاصل کروں، تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا کہ وہ جہاد پہ گیا ہے، اور نہ ہی وہ مجاہد ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انٹینشن، لڑائی صرف اسی صورت میں لڑائی کی جا سکتی ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں ہو، تبھی وہ اس کو جہاد کہیں گے۔ ہر لڑائی کو جہاد نہیں کہہ سکتے، خاص وہ لڑائی جو صرف اور صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہوگی، تو وہ ہوگی جس کو جہاد کہیں گے۔ پھر ہمیں یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ لڑنا کس کے ساتھ ہے۔ کیا ہر کسی کے ساتھ جس کے دل چاہیں آپ اٹھ کے لڑائی شروع کر دیں؟ ہر کسی کے ساتھ نہیں، صرف ان کے ساتھ لڑیں گے جو تم سے لڑتے ہیں۔ لڑنے کی اجازت تو دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ حد سے نہ بڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند وہ لوگ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ آیا نمبر 192، پھر اگر وہ رک جائیں، یعنی کہ وہ لڑنے والے جو آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اگر وہ رک جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی کہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کافروں سے اگر وہ باز آ جائیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو لڑنے والا، اب ہمیں پتہ کیا چلتا ہے یہاں سے کہ لڑنے والا اگر لڑائی چھوڑ دے، سرنڈر کر دے، ایک دم سے آپ کو کہہ دے کہ بس میں سیز فائر کرتا ہوں، سرنڈر کرتا ہوں اور توبہ کر لے، تو وہ بھی بخشش کے لائق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جو بھی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش قبول کریں گے۔ آیا نمبر 193، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ تو ظالم کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو دوسروں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ آپ لڑیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے، آپ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے کہ جنہوں نے اس میں آپ کے، ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی برا کرنے میں، جو آپ کے ساتھ صحیح تھے، جو آپ کے ساتھ نیوٹرل تھے، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، صرف ان کے ساتھ لڑیں گے جو ظالم تھے، جو ظلم کرتے تھے۔ 194 نیکسٹ آیا ہماری جو ہے، اب اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے حرمت والے مہینے ہیں، حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، لہٰذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پہ کی۔ حرمت والے مہینے جو ہیں بیسیکلی یہ 4 مہینے ہیں، 3 تو ایک ساتھ ہی آتے ہیں، ایک ذرا اکیلا ہے، تو اس میں
جیسے فرسٹ جو ہے محرم اسلامی ایئر کا جو سب سے پہلا مہینہ ہے محرم آتا ہے، پھر اس میں رجب، ذی القعدہ اینڈ ذی الحجہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مین کہ ان کی ایک رسپیکٹ ہے، ان منتھس میں آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے، اور یہ اب کا نہیں ہے، یہ پہلے سے ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے کہ یہ مہینوں کی جو حرمت ہے۔ کیسے پتہ ہے ہمیں؟ کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلا آتا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام قرار دیے گئے تھے، اور ان کے درمیان رجب کا مہینہ عمرہ کرنے والوں کے لیے مختص کیا گیا تھا تاکہ حج اور عمرہ کرنے والے امن و امان سے سفر کر سکیں۔ ان مہینوں میں جدال و قتال بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ ایک اچھا دستور تھا، لہٰذا اسلام نے اسے بحال رکھا۔ تو اس آیت کا منشا یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کافر تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی ان سے جنگ کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، مگر یہ خیال رہے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی اتنی ہی تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو ایک اور چیز بھی اس کے اندر آتی ہے، تو 6 ہجری کی بات ہے یہ، اور یہ مہینہ ہے ذی القعدہ کا، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ یعنی کہ اس سال وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تو انہوں نے منع کر دیا، مشرکین مکہ نے مکہ جانے ہی نہیں دیا اندر، اور اس شرط پہ پھر جانے دیا، ایک معاہدہ ان کے درمیان طے پایا کہ نیکسٹ سال آپ آئیں مسلمانوں کو لے کر، اور صرف 3 دن کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں بس، اور اب آپ چلے جائیں اگلے سال آئیں۔ تو یہ معاہدہ جو تھا یہ طے پایا۔ پھر جب اگلا سال آیا تو مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے، جیسے کہ انہوں نے پچھلے سال کی تھی، تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں، تو پھر تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی کہ وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی خیال رکھو، بصورت دیگر اگر تم بھی، جیسے کہ وہ ہے کہ وہ اگر تمہارے ساتھ یہ کرتے ہیں تو تم بھی پھر اسی طرح ہی آگے ان کو جواب دو اور ان کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ اور یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی لڑائی جھگڑا جو بھی ہے ہر چیز میں آپ نے تقوی نہیں چھوڑنا۔ واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی، کہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے جنگ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہوتا ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے لڑتے ہوئے بھی کسی کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہم آپس میں بھی کبھی کوئی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ غصے میں اتنے آ جاتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا بات کر رہے ہیں، کہ ان کے دماغ جو ہوتا ہے اس پہ فوگی ہو جاتا ہے، پھر بہت سی باتیں ایسی ان کی زبان سے نکل آتی ہیں کہ جب آپ بعد میں ان کو بتاتے ہیں تو وہ خود نہیں مانتے کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں بولی، کیونکہ غصے میں انسان بہت سی چیزیں ایسی کہہ جاتا ہے کہ جو آپ کو احساس نہیں رہتا کہ آپ کس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ اس کی ہیٹ کے اندر ہوتے ہیں، جو غصے کی ہیٹ ہے، جو لڑائی کی ہے آپ کے اندر۔ ایک جب لڑائی ہو رہی ہوتی تو آپ نے دیکھا ہے کتنی زیادہ ارج ہوتی ہے آگے سے جواب دینے کی، فائر بیک کرنے کی۔ تو اسی طرح جب جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جب ایک دوسرے پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کے دماغ سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ میں نے کس حد تک اٹیک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یہاں پر ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ آپ نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ کا تقوی نہیں چھوڑنا کبھی بھی، کیونکہ آپ نے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جان رکھو، یاد رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہم نے دیکھا تھا کہ اپنے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو برائی سے بچانا، گناہوں سے بچانا، خدا کے خوف سے کوئی غلط بات نہ کرنا، کسی پر الزام نہ لگانا، کسی کا حق نہ مارنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو آپ کسی کے نہ تو حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کسی کی چیزیں ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کسی کے اوپر الزام لگاتے وقت بھی آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری بھی پکڑ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیں، اس چیز کا مجھے جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں آگے۔ تو یہ چیزیں جو تقوی ہے آپ کو اس چیز سے روکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں ہوتا ہے تقوی انسان کے، کہ آپ، ایسا نہیں ہے کہ میں باہر سے شو کروں میں بڑی متقی ہوں، بڑی پرہیزگار ہوں، تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور تقوی کا تعلق اس چیز سے بھی نہیں ہے کہ آپ کتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کتنا زیادہ نالج ہے آپ کے پاس، آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں اور آپ نے بہت زیادہ تفاسیر پڑھ رکھی ہیں، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہاں آپ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈر ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ، ہر بندے کا لیول فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو کبھی اسکول ہی نہیں گیا لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر اس بندے سے زیادہ ہو جس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہوئی ہے، بڑی بڑی ڈگریز ہیں کسی کے پاس، کیونکہ یہ اللہ کا ڈر جو بہت بڑی چیز ہے، اور یہ کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اس طرح کی شرط نہیں ہے کہ اس کے لیے لازمی پڑھا لکھا ہونا ہی ضروری ہے۔ تو یہ جو خوف ہے اللہ کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر کسی کے دل میں ایسا ڈر آ جائے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہی خوف ہے جو آپ کو برائیوں سے روکے گا، برائیوں سے بچائے گا۔ تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ پھر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا کبھی بھی، اور جس کے دل میں تقوی ہوگا تو پھر اسی کے لیے اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیوں نہیں آتی، اتنا ظلم ہو رہا ہے ہر طرف لوگوں پہ، مسلمانوں پر، تو دیکھیں اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ مدد کب آئے گی، تب آئے گی جب آپ اللہ سے ڈریں گے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے اور ہم امید کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم پہ بھی اللہ کی مدد اترے گی، ایسے مدد نہیں اترتی۔ سب سے پہلے اپنے دل میں خوف پیدا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں ڈالنا پڑے گا کہ ایک دن ہے، ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہمیں اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، اور ہمیں پوچھ ہوگی ہر عمل کی جو ہم کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کل اپنے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی کہ جب تک 5 سوالوں کے ہم جواب نہیں دے دیں گے تب تک ہم وہاں سے موو نہیں کر سکیں گے اس جگہ سے، جو قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے ہاں جب ہماری حاضری ہوگی تو اس وقت جب تک ہم ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں تو تب تک ہم وہاں سے موو نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہے کہ اپنی عمر جو ہے وہ آپ نے کس کام میں لگائی، یعنی کہ زندگی کہاں گزاری آپ نے، خاص طور پہ پھر آپ نے اپنی جو یوتھ تھی، آپ کا جو جوانی کا ٹائم تھا، وہ کہاں پہ سپینڈ کیا آپ نے، پھر اس کے علاوہ آپ نے اپنا مال جو تھا وہ کہاں سے کمایا، پھر مال کما تو لیا ہے لیکن اس کو خرچ کہاں کیا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا اس دن۔ پھر جو نالج آپ نے لیا ہے اس پر آپ نے کتنی پریکٹس کی ہے، تو یہ چیزوں کے جو ہیں ہمیں اس دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی مدد جو ہے متقیوں کے لیے ہوتی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر ان کے لیے مدد آتی ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی اندر کہ اللہ کی مدد کے لیے پھر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو ایک تو تقوی رکھتے ہوں یعنی کہ متقی ہوں، اور وہ محسن بھی ہوں یعنی کہ احسان کرنے والے ہوں۔ تو احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ دوسرے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی جائیں
تو آپ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھنا، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، اب آپ یہ ٹٹ فور ٹیٹ کے چکر میں نہیں پڑ جائیں گے کہ چلو اس نے مجھے کیا تو میں بھی یہی اس کے ساتھ کروں گی۔ کر سکتے ہیں لیکن وہ احسان نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی محسن بن جائیں تو پھر ہمیں اس کا یہ ایک ہائیسٹ لیول ہے، ہمیں اس لیول تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے تو ہر وقت محاذ نہ کھول کے بیٹھے رہیں کہ بس آگے سے بس انہوں نے کیا ہے مجھے بھی لڑنا ہے۔ اس میں آپ ان کے ساتھ اس کو اگنور کریں، صبر کریں، برداشت کریں، اور ان کے ساتھ ان ریٹرن اچھا بیہیویئر کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرتا ہے، زیادتی کر بھی جاتا ہے تو کوئی نہیں، اس کو برداشت کر لیں، لیکن آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، تو پھر ہم اس لیول تک پہنچیں گے۔ اور محسنین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں۔ اور ایک اس لیسن سے ہمیں جو بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ایسے لوگوں سے جو حد سے گزرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، زیادتی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں میری بھی پرسنالٹی اس قسم کی تو نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بات ہوتی ہے تھوڑا سا بھی غصہ ہو میں ایک دم سے آپے سے باہر ہو جاتی ہوں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہوں، حد سے بڑھ جاتی ہوں۔ کسی نے ایک بات آپ کو کہی، آپ نے 10 آگے سے سنائی، تو یہ کیا چیز ہے؟ حد سے بڑھ جانا۔ اس نے جتنے لیول تک کی آپ کی بات کی تھی، آپ صرف اتنے ہی لیول کا جواب دے سکتے ہیں، اور یوزلی ہم نہیں دیتے اتنے لیول کا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے جس پہ رکھ کر ہم اس چیز کو جج کر سکیں، اس کو بیلنس کر سکیں کہ میں نے جو بات اتنے ہی لیول کی جتنے اس نے کی ہے، کہ اس کی بات زیادہ آپ کو ہرٹ کی ہے یا آپ کی بات سے وہ زیادہ ہرٹ ہوا ہے۔ تو یہ چیزوں کا تو ہمارے پاس کوئی ایسا اسکیل نہیں ہے جس پہ ہم ان چیزوں کو میجر کر سکیں۔ تو پھر اگر آپ کی طرف سے زیادتی تھوڑی سی بھی زیادہ ہو گئی کہ اس نے آپ کو جو بات بولی تھی بری تھی، لیکن وہ اتنی بیڈ نہیں تھی جتنی آپ نے ان ریٹرن اس کو کہی اس نے بھی آپ کو ایک بات، آپ نے بھی جواب میں ایک ہی بات بولی، لیکن جو ورڈنگ آپ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جس نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ تو اب دیکھنے میں برابر لگتی ہے کہ ایک چیز اس نے بولی ایک آپ نے بول دی، لیکن آپ انٹینسٹی دیکھیں گے کہ کس کی انٹینسٹی زیادہ تھی، کس نے بہت زیادہ سخت بات کہی۔ تو اگر اس کو ہرٹ زیادہ ہوا آپ کی بات سے کہ آپ نے بات اتنی بری کہی، تو پھر آپ نے زیادتی کر دی۔ تو جب چونکہ ہم یہ چیز کو جج نہیں کر سکتے، ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے لیے بیسٹ کیا ہے کہ اگر جسٹ ٹو بی آن سیف سائڈ کہ آپ اس چیز کو برداشت کر لیں۔ اپنی جو ایک ہمارے اندر ہوتی ہے نا بدلہ لینے کی چیز کہ نہیں مجھے بھی بدلہ لینا ہے، سپریس کر دیں اس کو، کہ نہیں یہ نہ ہو کہ میری طرف سے اگر تھوڑی سی بھی زیادتی ہو گئی تو میں ظالموں میں شمار ہو جائے گا میرا۔ تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر جبر کر لوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں، تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، اب اس کے بعد ایک دم سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ نارمل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس فیز سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں اس طرح سے آپ کو دیکھیے ایک فائدہ اور کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے آپ کو روک لیں گے تو پھر وہ بندہ ظالم ہوگا جس نے آپ کے ساتھ بولا، تو آپ مظلوم ہوں گے، آپ وکٹم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی ساری جو ہوتی ہیں جو عنایتیں وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو مظلوم ہوتا ہے، ظلم کرنے والے کے ساتھ تو نہیں ہوتی۔ تو اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی بات بولی آپ کو بری لگی تو ضروری نہیں کہ ہر چیز کا جواب دینا لازم ہوتا ہے، چپ کر جائیں، تو پھر یہ کہ وہ اسی کے اوپر رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے انٹرن آپ نے آگے ان ریٹرن آپ نے اس کے آگے جواب دے دیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ بھی برابر کے ہی ساتھ ہیں، تو اس میں پھر کوئی ایک دوسرے سے سپیریئر نہیں ہے، بیلنس ہے۔ تو پھر یہ کہ بات ایکول آؤٹ ہو گئی ایک دم سے کہ آپ نے کہہ دیا اس کو، اس نے آپ کو کہہ دیا، آپ نے اس کو کہہ دیا، تو وہ پھر ختم ہو گیا قصہ۔ لیکن یوزلی ایسا نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور اپنے اندر تھوڑی سی برداشت کی جو قوت ہے وہ پیدا کریں، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ہمیں، کیونکہ ہماری اس چیز کی پریکٹس بالکل ختم ہو چکی، پیشنس نہیں ہے آج کل لوگوں کے اندر، تو ہمیں اپنے اندر یہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم
ان چیزوں پر عمل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی یہ نالج جو ہے ہم لیتے تو جا رہے ہیں کہ اس دن ہم بھی اللہ کے سامنے جواب نہ دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ نالج تو لیا تھا لیکن پریکٹس میں نہیں ہم لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایک ایک آیا جو ہم اس قرآن کی پڑھیں اس پر عمل کریں۔ تو اب ہمارا کیا کام اس میں بنتا ہے کہ جو بھی آیت ہم پڑھتے ہیں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے ہی اتری ہیں آیات، ہم جس کے لیے پڑھ رہے ہیں تو جن کا نام آ رہا ہے انہی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن کہا ہے کہ یہ رہتے دم تک ہے، ہر امت کے لیے ہے، یعنی کہ ہر طرح کے جو لوگ ہیں سارے للناس لوگوں کے لیے ہے یہ، تو پھر یہ پورے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم نے بھی اس سے جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرانے لوگوں کے لیے اترا تھا، اس ٹائم پیریڈ میں اترا تھا۔ آج کل یہ چیزیں ایک طرح سے ہمارے اوپر ہم اپلائی نہیں کر سکتے، تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے۔ یہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، اور یہی تو معجزہ ہے اس قرآن کا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے کہ اب آپ کہیں کہ اب ہم اس کو اس ٹائم پیریڈ کے لیے، تو یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ہم نے ہر آیت کے اندر سے اپنے لیے لیسن لینا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بے شک ان کو بات بتائی، لیکن یہ ساتھ ساتھ میرے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ حد سے نہ گزرنا، حد سے نہ بڑھو، تو پھر یہی لیسن میرے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تقوی کرنے والے جو لوگ ہیں وہی جو ہیں جن کے لیے اللہ کی مدد آئے گی، اور تقوی اختیار کرو۔ تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے بھی تقوی اختیار کرنا ہے، ہم نے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے اندر اللہ کا ڈر خوف نہیں آئے گا تب تک ہم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، تب تک ہم اسی طرح کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح غیبت کرتے وقت بھی دیکھیں، غیبت جو ہے وہ کتنی عام ہے، بیک بائٹنگ کرنا، کہ ہم اس چیز کو ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں دیکھیں، اگر انسان کو اللہ کا ڈر ہوگا کہ یہ ایک دن یہ ساری چیزوں کا مجھے جواب دینا ہے، تو آپ کسی کی بھی بات کرتے وقت ڈریں گی، کسی کی چیز آپ ناجائز ناحق آپ لینے سے پہلے ڈریں گے کہ نہیں مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر چیز سے پہلے یہ سوچا کریں۔ کوئی بھی کام آپ تنہائی میں کچھ کرنے لگی ہیں، کوئی چیز واچ کرنے لگی ہیں یا کسی کو بات کہنے لگی ہیں، اس وقت یہ سوچا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس وقت جو بات کہنے لگی ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی سن رہے ہیں میری ساری بات۔ تو جیسے ہی آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا تو بندہ اسی وقت کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، تو یہ میری بات جو ہے اللہ کو خوش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گی، تو اس کے ساتھ ہی بندہ جو ہے وہ اپنی زبان پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اس چیز کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، یہ پریکٹس کے بغیر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسی چیزوں پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں اور اپنے اندر تقوی بلڈ کر سکیں، تاکہ ہمارے لیے بھی اللہ کی مدد آئے، اور ہم اس سے بھی ایک لیول اور اوپر لے کر جائیں کہ ہم احسان کرنے والے ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں، کیونکہ متقین محسنین یہ وہ کوالٹیز ہیں جو جنتیوں کی کوالٹیز ہیں۔ تو چلیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔